أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ ہوش میں تو دانش مند لوگ ہی آتے ہیں۔ یہ سورہ رعد کی 19 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے پورے ایک رکوع تک دو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے فرما بردار حق شناس لوگ، حق کو سمجھنے والے اور اس کو قبول کرنے والے، اور دوسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، بالکل اندھے بہروں کی طرح ہے وہ، ان کے سامنے حق آئے بھی تو وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہاں یہ جو باتیں جو ارشاد ہوئی ہے انسان کو حق شناس بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہوش مندی کا ثبوت وہی لوگ دیتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اور جو اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتے ہیں، جو دلوں کو گندا کر لیے اور اپنے ذہنوں اور دماغوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ان کی فکر جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ حق ان کو حق ظاہر نہیں ہوتا ان کے سامنے۔ یعنی آدمی جب اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو ہی وہ خدا شناس بنتا ہے اور خود شناس بھی بنتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر یہ احساس سے ذمہ داری پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر بہترین اوصاف پرورش پاتے ہیں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں جو اس قسم کے لوگوں میں پرورش پاتے ہیں؟ یہ بات واضح کر دی گئی کہ دونوں طرح کے لوگ ایک نہیں ہیں۔ کمن ہوا عامہ انما یتذکر اولو الالباب، جو قرآن کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو مان لے اور قبول کر لے وہ، اور جو اندھا ہے، جو شک و شبے میں پڑا ہوا ہے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے مثال آ چکی ہے کہ پانی اور اس کے اوپر جھاگ اور سونا اور چاندی کو پگھلانے کے بعد اس کا میل کچیل جو آتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ پانی سے تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں ساری مخلوقات کو، اور جھاگ جو ہوتا ہے وہ کچرا اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دونوں کا حال ہے۔ تو جو حق شناس لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی صفت ان کی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اللہ سے کون سا عہد کیا تھا انسان نے؟ وہی عہد ربوبیت جسے کہا جاتا ہے عہد الست، جو سورہ اعراف 9ویں پارے میں جس کا تذکرہ آیا کہ ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے، اور جمع کر کے اس کے سامنے یہ سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یقیناً ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ سب کا اقرار تھا، یہ سب سے پہلا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا تھا۔ تو اس وجہ سے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے، پیوست کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو بآسانی پہچان لیتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ارواح کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی، ان کی گتھی میں یہ بات بسا دی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ عہد بھی جو دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیے تھے، جیسا کہ میرے جو احکامات ہوں گے وہ اس کو تم پورا کرنا مجھے رب تسلیم کرتے ہوئے، اور میرے طرف سے جو فرائض عائد ہوں گے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور جن چیزوں کو میں منع کروں گا میری طرف سے ناجائز اور حرام ہوں گی اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی عہد تھا، اس عہد میں شامل تھا۔ اور اس کے علاوہ جو پیغمبر اور رسول اپنی امت کے لوگوں سے جو عہد لیتے ہیں وہ عہد بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ وہ عہد اور معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔
یہ سارے عہد و معاہدے اس میں شامل ہیں، جس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن بندہ جو حق شناس ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی ایک حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عہد لیا اور بیعت لی تھی کہ اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ تم نماز کو ادا کرو گے، اور تیسری بات یہ کہ اپنے عمرہ کی اطاعت کرو گے، اور اس سلسلے میں جو ہے تم جو بھی عمرہ تم کو ہدایت دیں گے اس کی اطاعت کرو گے، اس سے لا رحمی اختیار کرو گے، اور لوگوں سے جو ہے انسانوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، کسی چیز کا سوال انسانوں سے نہیں کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، اور 5 وقت نماز عطا کرو گے، اور عمرہ کی اطاعت کرو گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ یہ عہد اور بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب لی تھی تو اس کے بعد صحابہ کرام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، عقیدت اور اطاعت کا جذبہ جو تھا، اس کے تحت وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، یہ سوچ کر وہ اگر اپنا کوڑا بھی گھوڑے پر سے گر جاتا تو اٹھ کر لے لیتے، کسی سے نہیں کہتے کہ میرا کوڑا اٹھا کر دے دو۔ اور ایک دفعہ ایک واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اطاعت کا جذبہ اس قدر تھا کہ ایک دفعہ میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ نے کسی بات پر کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں یہ سمجھا کہ سب کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، میں جہاں پر تھا وہیں پر بیٹھ گیا، حالانکہ یہ بات جو ہے نہیں تھی کہ عام طور پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ راستے پہ بیٹھ جائیں، باہر بیٹھ جائیں، نہیں، لیکن اطاعت اس قدر تھی وہ لوگوں کے دلوں میں، محبت اور عقیدت، بات کو تسلیم کر لینا، حکم کے انتظار میں رہتے تھے، تو وہیں پر بیٹھ گئے باہر ہی جو ہے، کہ جب تک کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم نہیں ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ان حضرات کا تھا جو عہد و معاہدوں کو پورا کرنے والے تھے مکمل طور پر، اور اپنے قول و قرار کو توڑتے نہیں تھے۔ اور دوسری اہم صفت ان کی، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اور دوسری صفت یہ تھی، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خاندانی رشتے اور ناطے، جو رشتہ داریاں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جوڑ کر رکھو، تو ان کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کرتے، ان کے حقوق ادا کرتے۔ انسان کا اس معاملے میں بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، جبکہ قطع رحمی بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انسان کو بہت مشقت اٹھانا پڑتا ہے، صلہ رحمی کرنے کے سلسلے میں، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں۔ اس کو بسا اوقات اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی مزاج اور اپنے نفس کے خلاف بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا جو ہے جذبہ، مادہ اس کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کئی ایک موقعوں پر اس کو نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے اور ان کے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے جو ہے جو ضروری ہے وہ اس کو کرتا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں اور قرآن میں کئی ایک جو ہے تاکیدی حکم آئے ہیں کہ رشتہ داریوں اور تعلقات کو کس طریقے سے نبھانا ہے اور اس کو مضبوط اور مستحکم کر کے رکھنا، اس میں دراڑ آنے نہیں دینا۔ تو اس سلسلے میں اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت اسلام کو پسند نہیں ہے، ترک تعلقات، ترک دنیا، ترک لذات جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، تو اسلام اس کو جو ہے ناپسند کرتا ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے ناطے جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے نہیں توڑتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دی ہے کہ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ مشروط ہے، کوئی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے تو تم ویسا کر لینا، ویسا کریں گے تو ایسا کر لینا، نہیں، شرط کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور یہ رشتوں کو نبھانا ہی پڑے گا۔
چاہے کوئی کچھ کرے، اس سلسلے میں کئی ایک احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ دکھنے میں آتا ہے کہ بڑے یعنی اچھے خاصے مہذب قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رشتے ناطے ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کسی سے کوئی تعلق ہی مت رکھو، نہ کسی کے پاس جاؤ نہ کسی کو بلاؤ۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اسلام اس کا تصور نہیں دیتا ایسا۔ اسلام تو ملنے جلنے کا دیتا ہے، تصور پیش کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے اور اپنے رشتہ داریوں کا لحاظ کرنے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے سلسلے میں جو ہے حکم کرتا ہے کہ رشتہ داریوں کو نبھاتے وقت یقیناً آپ کو جو ہے زحمت اٹھانی پڑے گی، آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا پڑے گا اس کے پیچھے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم کیا ہے، یہ سوچو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے، یہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رشتے ناتوں کو توڑ دینا اور دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ جانا، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے تعلق قائم نہیں رکھنا، یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے تو حقوق سکھائے ہیں، کس کس کے کیا کیا حقوق ہیں بتائے ہیں، یعنی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا تمہارے مالوں میں بھی تمہاری جو ہے مانگنے والوں کے لیے بھی ہے، نہ مانگنے والوں کے لیے بھی ہے، تمہارے ماں باپ کے حقوق ہے، تمہاری بیوی بچوں کے حقوق ہے، تمہارے بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، تمہارے دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہے، تمہارے پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ کتنے حقوق بتائے گئے ہیں، سب حقوق کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ اگر رشتوں کو توڑ دیا جائے گا اور رشتوں کو باقی نہیں رہنا دیا جائے گا تو یہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگوں کی خبرگیری کرنا یہ صلہ رحمی ہے۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھنا، ان کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنا، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ان کی امداد اور اعانت کرنا، یہی اسلام چاہتا ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت سوال کیا گیا جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پوچھا گیا کہ صلہ رحمی کیا یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان کر دو، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تمہارے ساتھ تعلق توڑ لے، تمہارے ساتھ حق تلفی کرے تو تم اس کا حق دے دو اور اس کے ساتھ رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرو، اس پر احسان والا معاملہ کرو۔ سل من خطا کا واعف عن من ظلم کا، فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو اور درگزر کرو۔ کیسی تعلیمات ہیں، اتنی بہترین تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اگر کوئی رشتہ ناتا توڑ رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو تم اس کے ساتھ رشتہ ناتا مت توڑو، بلکہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ تم، اور تمہارے اوپر جو کوئی ظلم کر رہا ہے، تمہاری حق تلفی کر رہا ہے، تم کو ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی تم اس کو معاف کر دو، اللہ کی خاطر اپنی انا اور اپنی نفس کو جو ہے قربان کر دو اللہ کی خاطر۔ یہ سوچو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے، اور کیا حکم دیا گیا ہے۔ کئی ایک احادیث اس کی یعنی خوبیوں کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے، صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے کیا کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو متفقہ علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کے کاموں میں خیر و برکت ہو جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہو جائے تو پھر وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، کیونکہ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کریں گے، ملیں گے لوگوں سے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں گے، ان کو کچھ دینا پڑے گا، اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں میں برکت ہوگی، تمہارے سارے کاموں میں برکت ہوگی، تمہارے مالوں میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں کشادگی ہوگی اگر تم صلہ رحمی کرو گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں سے تعلقات تمہارے مستحکم ہو جائیں گے اور باہمی محبت قائم ہوگی۔ تم اگر صلہ رحمی کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت قائم ہو جائے گی، رشتہ دار تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور سب سے بڑے فائدے اس کی یہ ہے، دنیاوی فائدے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری جو ہے عمر میں برکت ہوگی اور تمہارے مالوں میں برکت ہوگی، اور پھر آخرت کے فائدے تو بے انتہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے
کہ سلسلے میں انسان جو تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور کئی ایک احادیث اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے اس سلسلے میں ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت جیسا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کے ذریعے سے تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے تو پھر اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا اس کی عبادت میں اور کہیں پر بھی، اور صلہ رحمی اختیار کرنا اور نماز اور زکوٰۃ کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک اور حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں امن کے ساتھ سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اگر تم یہ 4 کام کر لو۔ اس میں سے ایک یہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، جو کوئی بھی تم سے ملے کوئی مسلمان تو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرو، اور کھانا کھلانا شروع کرو لوگوں کو، راتوں میں اٹھ کر نماز ادا کرو جب لوگ جو ہے سو رہے ہوں، اور چہتی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی اختیار کرو۔ اس میں بھی صلہ رحمی کی تاکید آئی ہے۔ بے شمار احادیث، بے شمار ارشادات، قرآن کی آیتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بنائے ہوئے جو رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں ان رشتے ناتوں کو ہم خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اور اس کے تعلق سے جو ہے ہم کو جو تکلیفیں جو پریشانیاں اٹھانی پڑے گی اس کا اجر بے حد و حساب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سلسلے میں جو ہے کیسی کوشش کرنی چاہیے، قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ خراب کیا، ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر دیے۔ یہ کیا غلطی ہے کیا ہماری کہ اگر انہوں نے ہم سے تعلق توڑا، ہم کو گالیاں دی، ہمارا حق مارا، اس لیے ہم بھی ان کا حق مار لیے؟ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ کہیں پر بھی شرط کے ساتھ یہ بات نہیں رکھی گئی کہ کسی نے آپ کا حق مار لیا تو آپ بھی اس کا حق مار لو۔ کسی نے آپ کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ آج سے ہم ان کے ساتھ قطع تعلق کر رہے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کسی صورت میں بھی قطع تعلق آپ نہیں کر سکتے ان رشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں، ان رشتوں کا لحاظ کرنا ہوگا، کیونکہ آج بہت ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سا غصہ آ گیا، جذبات میں آ کر کہہ دیے کہ آج سے ہم اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق، ہم ان سے نہیں ملیں گے، وہ ہم سے نہیں ملنا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ سمجھ لو کہ یہ اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ماننا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے بڑی بہترین اور پیاری باتیں بتائی گئی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فرما دیا کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں الگ الگ ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہا ہے، کوئی خراب رویہ اختیار کرتا ہے، تمہارا حق مارتا ہے، تم ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو تم ایسا مت کرو، بلکہ اچھائی سے اس کا جواب دو، اس کے ساتھ تعلقات کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، اس کا حق اس کو دے دو۔ ادفع بالتی ہی احسن، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا جانی دشمن تھا ابھی تک وہ تمہارا دوست بن جائے گا، دلی دوست بن جائے گا۔ تم ایسا کر کے تو دیکھو، یہ بہت بہترین کام ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ عظیم جو انسان ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور بڑے جو ہے ہمت کے کام ہیں یہ، اور بڑے نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے۔ بڑا صبر کا امتحان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کام ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے صبر کرنے کی صورت میں۔ صبر اسی کو کہتے ہیں کہ تکلیف کو سہ لینا، مشقتوں کو برداشت کر لینا، اپنی نفس اور اپنی ذات کے خلاف کوئی کام ہو جائے، بات ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا، یہی صبر ہے۔ تو ان صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایسا کرنے کے لیے جو ہے انسان اگر کوشش کرتا بھی ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے، شیطان آڑے آتا ہے اور وہ وسعت قلبی کرنے نہیں دیتا اس کو۔
اور یہ کہتا ہے، اکساتا رہتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، لڑو جھگڑو مارو پیٹو، تعلقات ختم کرو، اور جو ہے جو کر سکتے ہو کرو، تم نے کیا غلطی کی ہے، تم تو بہت اچھے ہو، یہ کہہ کر اس کے دل میں یہ بات ڈالتا جاتا ہے، اور یہ اکساتا جاتا ہے کہ طیش میں لاتا ہے، غصہ دلاتا ہے انسان کو، اور غصے میں آ کر وہ اپنے تعلقات کو پورے توڑ دیتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یقیناً آتا ہے، لیکن تم اس وقت میری پناہ میں آ جاؤ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پناہ دے دیتے ہیں کسی بندے کو تو شیطان کا جو ہے چال اس کی اوپر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنے غصے کو ضبط کرنا، طیش میں نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو پناہ دے دیں گے اور اس شیطان سے تم کو بچا لیں گے۔ تو یہ سارے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور حکم بھی آ گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات ہمیں آپ کا عمل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو تعلقات، جو رشتہ داریاں نبھانے کی بات جو ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں وہ نبھاتے ہیں، یہ کہا گیا ہے اس میں کہ ہم کو بھی جو ہے فرما بردار بن کر ثابت کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہوئے ہم کو جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مشقتیں جھیلنا پڑے گا، جو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو جو ہے فنا کرنا پڑے گا، فنا کر کے اللہ کی خاطر اپنے مخالفین کو اپنے سینے سے لگا لینا، یہ سوچ کر کے یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بے حد و حساب اجر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔